بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس لیسن میں ہم معرفہ اور نکرہ کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ اسم کی خاص اور عام ہونے کے اعتبار سے، یعنی کہ پراپر اینڈ کامن ناؤن ہونے کے اعتبار سے دو قسم کی جاتی ہیں۔ ایک کو معرفہ کہتے ہیں، دوسرے کو نکرہ۔ معرفہ یعنی کہ اسم خاص، ڈیفینائٹ ناؤن کو کہا جاتا ہے، یعنی ایسے ایسا کلمہ، ایسا اسم جس سے کوئی خاص چیز سمجھ میں آتی ہے، کوئی خاص پرسن کا نام، کسی خاص جگہ کا نام، کسی خاص چیز کا نام۔ تو ایسے اسم کو، ایسے ناؤن کو معرفہ کہا جاتا ہے۔ اور نکرہ کامن ناؤن، یعنی کہ انڈیفینائٹ ناؤن ہوتا ہے، وہ کسی خاص پرسن، کسی خاص چیز یا کسی خاص جگہ کو نہیں بتلا رہا ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو دونوں معنی کے اعتبار سے معرفہ اور نکرہ، ان کی ہم مثالیں بھی دیکھیں گے۔ تو نکرہ کی تعریف دیکھ لیں، جس اسم سے کوئی خاص چیز نہ سمجھی جائے، جیسے کہ طفلون۔ طفلون یعنی بچہ۔ اب یہ کوئی بھی بچہ ہو سکتا ہے، کوئی خاص بچے کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں۔ تو ایسا کلمہ جس سے کوئی خاص چیز نہ سمجھ میں آئے، وہ اس میں نکرہ کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں تنوین آتی ہے، تو تنوین نکرہ کی سائن ہے۔ البتہ نام جو ہوتا ہے، پرسن کا نام، اس کے اوپر تنوین آ سکتی ہے، یہ اس میں سے ایکسیپشن ہے۔ تو عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر اسم نکرہ شمار ہوگا جب تک کہ اس کا معرفہ ہونا ثابت نہ ہو جائے۔ تو نکرہ کے لیے کوئی خاص رول نہیں ہے، بلکہ معرفہ کے لیے رول ہے۔ تو جو لفظ معرفہ نہیں ہے وہ آبویسلی نکرہ ہے۔ تو پھر معرفہ کسے کہتے ہیں؟ تو دیکھیے، جس اسم سے کوئی خاص چیز سمجھی جائے، جیسے کہ بکرن۔ بکر ہر آدمی کو تو نہیں کہا جاتا، ابو بکر کہیں گے تو کوئی خاص پرسن کا نام ہوگا نا، ہر لڑکے کو تو بکر نہیں کہا جاتا۔ تو اس سے پتا چلا کہ یہ معرفہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھا آپ نے، بکرون میں نے کہا تو اس کے اوپر تنوین آئی، لیکن اس تنوین کی وجہ سے اس کے نکرہ نہیں شمار کریں گے، کیونکہ ناموں پر تنوین آتی ہے اور یہ ایکسیپشن ہے اس رول سے جو ہم نے اوپر بتایا۔ معرفہ کی کل 7 قسمیں ہیں، 7 ٹائپس کے معرفہ ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اسم ضمیر۔ تو وہ اسم جو متکلم، مخاطب یا غائب پر دلالت کرے۔ جتنے بھی پروناؤنس ہیں، سارے کے سارے پروناؤنس یہ کیا ہیں؟ اس معرفہ بائی ڈیفالٹ ہوتے ہیں، انہیں اسم ضمیر کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ انا، میں، انتا، تو، ہوا، وہ۔ تو جتنے بھی ضمیریں ہیں یہ سب کے سب معرفہ ہوتی ہیں۔ اسی طرح دوسری قسم ہے اسم علم۔ علم یعنی وہ اسم جو کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کا نام، جیسے خالد۔ خالد ایک خاص آدمی کا نام ہے، ٹھیک ہے، تو یہ علم کہلائے گا۔ معرفہ کی کون سی قسم ہے؟ یہ علم، اسپیسیفک پرسن کا نام۔ بغداد، دیکھیں کسی خاص علاقے کا نام، شہر کا نام ہے یہ بغداد۔ اسی طرح ذوالفقار، خاص تلوار کا نام ہے۔ ہر تلوار کو تو ذوالفقار نہیں کہا جاتا، تو ذوالفقار مخصوص تلوار ہے۔ تو کسی بھی خاص پرسن، کسی خاص جگہ یا خاص چیز کا نام علم کہلاتا ہے، یہ بھی معرفہ ہوتا ہے۔ معرفہ کی تیسری قسم ہے اسم اشارہ، یعنی وہ اسم جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے۔ انگلش میں آپ انہیں ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس کہیں گے، انگلش میں ہم کہتے ہیں دس، دیٹ، دیز، دوز۔ ویسے ہی عربک میں ہوتے ہیں ہذا، یہ، ذالک، وہ۔ ٹھیک ہے، اب اس میں اشارہ قریب، اس میں اشارہ بعید، قریب کی چیزوں کے لیے اشارہ کرنے کے لیے الفاظ الگ ہیں، اور دور کی چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بھی الفاظ الگ ہیں۔ تو اس میں اشارہ بھی جو ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے بائی ڈیفالٹ معرفہ ہوتے ہیں۔ تو کتنی قسمیں ہو گئی؟ 3 قسمیں معرفہ کی ہوگی۔ نمبر 1 ضمیر، اسم ضمیر۔ نمبر 2 علم، ٹھیک ہے، ضمیر پروناؤنس ہے، علم نام ہے، نیمز ہے، اسم اشارہ ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس ہے۔ چوتھی چیز ہے اسم موصول، وہ اسم جو بعد والے جملے سے مل کر جملے کا جز بنے، پارٹ بنے۔ ٹھیک ہے، اور عربک میں الذی، الذین، التی، اللاتی، یہ سارے اسم موصول ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اردو میں اس کا اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ الذی، وہ جو کہ، the one who، انگلش میں آپ کہیں گے the one who has done this is like this۔ تو جو بھی the one who کہہ کر آپ ایکسپلین کرتے ہو اس کو، تو وہ جو ہے اس میں موصول ہوتا ہے، اور اس میں موصول بائی ڈیفالٹ کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے قرآن میں الذین یؤمنون بالغیب،
تو الذین یہ معرفہ ہے۔ پانچویں قسم ہے معرف باللام، یعنی کہ پہلے وہ لفظ معرفہ نہیں تھا، اسے الف لام لگا کر معرفہ بنایا گیا۔ اب تک کے جو چار قسمیں ہم نے پڑھی ہیں یہ بائی ڈیفالٹ معرفہ ہوتے ہیں، لیکن آخری کی جو تین قسمیں ہم پڑھ رہے ہیں یہ بائی ڈیفالٹ معرفہ نہیں ہوتے، بلکہ انہیں انٹینشنلی کچھ اضافہ کرنے سے معرفہ بنایا جاتا ہے۔ تو معرف باللام یعنی ایسا اسم جس کے شروع میں الف لام ڈال دیا گیا ہو اور اس سے اسے معرفہ بنا گیا ہو، جیسے کہ کتابن، کتاب کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، کتابن تنوین بھی آ گئی اس کے آخر میں تو یہ نکرہ ہے، کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے۔ لیکن اب اس کو اگر آپ نے خاص بنانا ہے تو آپ الف لام داخل کر دیں گے، الکتاب، تو پھر تنوین ہٹ جائے گی، الکتاب، تو اب یہ خاص کتاب ہو گئی، ا بک سے دا بک بن گیا۔ چھٹی قسم ہے معرف بالاضافہ، یعنی کہ وہ اسم نکرہ جو معرفہ کی طرف مضاف ہو۔ ایک نکرہ ہے، اس کو معرفہ کی طرف مضاف بنا دیا گیا ہو، یعنی کہ ایک نکرہ معرفہ ہے اور ایک سوری ایک اسم جو ہے مضاف ہے، دوسرا مضاف الیہ ہے، اور جو مضاف ہے وہ آپ کا نکرہ ہے، تو آپ اس نکرہ کو مضاف بناتے ہو ایک معرفہ کی طرف، یعنی کہ اس عام اسم عام کو اسم خاص کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ جب اسم عام اسم خاص کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو وہ بھی خاص بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر قلم، قلم کیا ہے؟ یہ ایک کامن ناؤن ہے، کوئی بھی پین مراد ہو سکتا ہے، لیکن اب اس قلم کو زید کی طرف مضاف کر دیا جائے، مضاف مضاف الیہ کا آپ نے کمپاؤنڈ بنا دیا، تو یہ کیا بن گیا؟ قلم زیدن، ترجمہ ہوگا زید کا قلم، قلم زیدن۔ تو اب اس قلم کی نسبت زید کی طرف ہونے سے یہ قلم خاص ہو گیا۔ اب قلم و زیدن سے مراد ہر قلم نہیں ہے، بلکہ ایک مخصوص قلم ہے جو زید استعمال کرتا ہے، زید کے پاس جو ہے، تو یہ خاص بن گیا۔ تو یہ اضافت کی وجہ سے، کیونکہ ایک نکیرہ کو ہم نے معرفہ کی طرف مضاف بنا دیا، تو چونکہ یہ نکیرہ معرفہ کے ساتھ جڑ گیا تو یہ بھی معرفہ بن جاتا ہے، تو یہ معرف بالاضافہ کہلائے گا۔ ساتویں قسم ہے معرف بالندا، یعنی جس لفظ کے شروع میں حرف ندا ہو۔ مثال کے طور پر آپ رجل لے لیں، رجل یعنی آدمی، ایک کامن ناؤن ہے، کوئی بھی آدمی مراد ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے اس لفظ کے شروع میں حرف ندا یا کو بڑھا دیا تو اب یہ بن گیا یا رجل، اے آدمی آپ پکارتے ہیں، یا رجل، تو جب آپ پکار رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ایک خاص پرسن کا تصور ہوتا ہے، آپ اس کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہو، تو یا رجلو کہہ کر پکارتے ہو تو دنیا کے سارے لوگوں کو آپ پکار رہے ہو کیا؟ نہیں، بلکہ ایک مخصوص پرسن کو آپ پکار رہے ہوتے ہو، تو یہ حرف ندا کے ذریعے معرفہ بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آخری کی تین قسمیں وہ ہیں کہ نکیرہ کو معرفہ میں کنورٹ کیا جاتا ہے، جبکہ شروع کی چار قسمیں وہ ہیں جو بائی ڈیفالٹ معرفہ ہوتے ہیں، اس میں کسی قسم کی تبدیلی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اب یہاں پر اس کی مثالیں بھی دی ہوئی ہیں۔ ال عربی میں حرف تعریف یعنی معرفہ بنانے والا حرف ہے۔ ال جب کسی اسم نکرہ پہ داخل ہوتا ہے تو اسے معرفہ بنا دیتا ہے۔ تو اس طرح سے اسم کی معرفہ اور نکرہ ہونے کے اعتبار سے 7 قسمیں ہو گئی: اسم ضمیر، پروناؤنس، اسم علم، نیمز، اسم اشارہ، ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس، اسم موصول، اور معرف باللام، معرف بالاضافہ، معرف بالندا۔ ٹھیک ہے، تو یہیں پر ہمارا لیسن ہم ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔